السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک آیت نمبر 15 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ یہ دونوں حمزے جو ہیں ان کو خوب واضح کر کے پڑھنا ہے، تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہوں، نرم نہ ہو ان میں سے کوئی بھی۔ ٹھیک ہے۔ من نون ساکن کا یہاں اخفا ہے باریک، تم میم ساکن کا ادغام ہے، میں پھر یہاں نون ساکن کا اخفا ہے باریک۔ یہ بات یاد رہے، جہاں بھی غنّے آئیں گے ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہونی چاہیے، سیم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک غنّے کو آپ زیادہ لمبا کر دیں اور ایک کو چھوٹا کر دیں، یہ لحن خفی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی غلطی ہے، یہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ فس سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، میم پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، 3 سے 4 الف کے برابر مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ فی السماء، ٹھیک ہے۔ اچھا، این حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، یہاں نون ساکن کا ادغام ہے، ادغام مع الغنہ ہے، یخسف خو کو موٹا ادا کریں گے، بکم الارض را کو موٹا ادا کریں گے، وات کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، وقفاً وصلاً را کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، مو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، ذا الف مدہ ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، ام میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، امین نون ساکن کا اخفا ہے باریک، تم میم ساکن کا ادغام ہے، من یہاں بھی نون ساکن کا اخفا ہے، فی السماء ایسے ہی جیسے میں نے یہاں بتایا سیم ہے، این نون ساکن کا ادغام ہے مع الغنہ، یور را کو موٹا ادا کیا جائے گا، را ساکن سے پہلے پیش ہے، علی لیا لین ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، حا الف مدہ ہے، صیبا صاد کو موٹا، با جب وقف کریں گے دو زبروں کو ایک زبر میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے، الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ایک زبر پڑی جائے گی اور ایک زبر کو ختم کر دیا جائے گا۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں اخفا ہوگا باریک، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، سین کو باریک، تا کو باریک، ٹھیک ہے، مو و مدہ ہے، عین کو واضح پڑھنا ہے، کئی یا لین ہے، نذی ذال کو نرم ادا کرنا ہے، یا مدہ ہے، وقفاً را کو باریک پڑھا جائے گا، وقفاً وصلاً را باریک پڑھی جائے گی، جب وقف کرنا ہے تو بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، وَلَقَدْ قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ، كَذَّبَ الَّذِي ذی یا مدہ ہے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، من یہاں نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، قب قاف کو موٹا ادا کریں گے، با کو ہلا کے پڑھیں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، فَكَيْ کئی یا لین ہے، کا الف مدہ ہے، نکی کی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، جب وقف کریں گے را کو ساکن کریں گے، وقفاً وصلاً را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، ملانے جب وقف کریں گے تو بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ اولم یغوا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یا غو را کو موٹا ادا کریں گے، وولین ہے، الی الطیر طا کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، را کو باریک پڑھا جائے گا، فو
واولین ہے قوہم، قاف کو موٹا، میم ساکن کا اظہار ہے صاف، یہ صاد پہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے جی، مد لازم ہے یہ، کھڑی زبر جو ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کے بعد کلمہ قرآنی میں تشدید آ رہی ہے، شد آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مد لازم ہوگی، فا مد اصلی ہے، تیوں یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا، وَيَقْبِضْ، ٹھیک ہے، یہاں قاف کو موٹا ادا کریں گے اور قلقلہ کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے لیکن ہلانا نہیں ہے، وقفاً نون ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ما الف مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، ما مد اصلی ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہو مد اصلی ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ شیء لین ہے، نون تنوین کا اقلاب ہے، بصی صاد کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، وقفاً را کو باریک پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں را کو موٹا ادا کریں گے، اور نون تنوین کا اظہار ہوگا جب ملا کے پڑھیں گے، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، ہا الف مدہ کے قائم مقام کھڑی زبر ہے، مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ذی یا مدہ ہے، ہوا واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، جو نون ساکن کا یہاں کیا ہے، اخفا ہے، باریک اخفا ہے، دلکم یہاں نون تنوین کا ادغام ہے، بلا غنہ نہیں کریں گے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، یہاں نون ساکن کا موٹا اخفا ہے، صوکم صاد کو را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، باریک، دو و مدہ ہے، نِرَّحْمَن را کو موٹا ادا کریں گے، ما مد اصلی ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، اچھا جی، کا مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، الا الف مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، غرو غین کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، اچھا جب وقف کریں گے را کو موٹا ادا کریں گے، ملانے کی صورت میں را کے نیچے زیریں را کو باریک پڑا جائے گا، اور نون تنوین کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، اچھا جی، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، ہا الف مدہ کے قائم مقام کھڑی زبر، مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ذی یا مدہ ہے، یور را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، ذُقُکُم یہاں قاف کو موٹا ادا کریں گے، اس کاف کو باریک پڑھنا ہے، یہ دھیان سے ادا کرنا، ٹھیک ہے، زا کو زور سے سیٹی سے ادا کریں گے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ان نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، میم ساکن کا پھر اظہار ہے، سکرز را کو باریک پڑھا جائے گا، قہ جب وقف کریں گے ہا کو ساکن کر دیں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، بل لجوا فی عتو ونفور، اچھا جی، با کو لام سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اسلام کو ختم کر دیں گے، دیکھنے میں جو دیکھنے والے ہیں، ناظرہ پڑھنے والے بھائی ہیں، اوپر دیکھ کے پڑھتے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں، شاد سے پہلے اگر جزم والا حرف ہوگا تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس سے پچھلے حرف کو ڈائریکٹ شاد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ادغام ہو رہا ہے یہاں لام کا لام میں، ٹھیک ہے، لجو لام کو جیم سے سختی سے ملائیں گے، جو و مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، عتویوں یا نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ونفوفو و مدہ ہے، اچھا جب وقف کریں گے را کو موٹا ادا کریں گے، ملانے کی صورت میں را کو باریک پڑھا جائے گا، اور یہ کیا ہے، نون تنوین کا اظہار ہے ملانے کی صورت میں،
अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्या। अच्छा जी, अफमन, यहाँ नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना है, यम मीम साकिन का इज़हार है, गुन्ना नहीं करेंगे, शी या मद्दा है। मुकिब्बन नून तनवीन का यहाँ इज़हार है, गुन्ना नहीं करेंगे। अला ला मद्द असली है। वज जीम को हिला के पढ़ा जाएगा। ही हा को उसके मखरज से निकालना है जो कि अक्सा हलक है, ठीक है, सीने के करीब वाला जो हल्क का हिस्सा है। अच्छा, यहाँ जो मद हो रही है मद जायज़ है। अहदा ये भी मद जायज़ है जब मद हो रही है जो, ठीक है जी। मीम मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना है, यम मीम साकिन का इज़हार है, शी या मद्दा है। सवियन सीन को बारीक सीटी से अदा करेंगे, वाह को या से सख्ती से मिलाएंगे, और ये नून तनवीन का इज़हार है। अला ला मद असली है। सिरातिम मुस्तकीम, स्वाद को मोटा, रा को मोटा, रा के ऊपर खड़ी ज़बर है, ठीक है, रा को मोटा अदा किया जाएगा। अच्छा जी, तो को भी मोटा अदा किया जाएगा, तीनों हरूफ ये मोटे होंगे। मुस सीन को बारीक सीटी से अदा किया जाएगा। तकीम कौफ को मोटा अदा करेंगे, क़ी या मद्दा है, वक्फ़न बड़ी मद के साथ वक्फ़ कर सकते हैं। तो अब जो है मुकम्मल समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अअमिनतुम मन फिस समाइ अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फइज़ा हिय तमूर। अम अमिनतुम मन फिस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अवलम यरौ इला الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط मुस्तकीम। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है आयत नंबर 22 तक, सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 22 तक। आगे हम इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।